انہوں نے مجھے سر کے بائیں جانب گولی ماری۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گولی ہمیں خاموش کر دے گی، لیکن وہ غلط تھے۔ آج بھی میں تعلیم کے حق کے لیے کھڑی ہوں۔ میری آواز کسی ایک ملک، کسی ایک قوم یا کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر اس بچے کے لیے ہے جو تعلیم سے محروم ہے۔ اور اسی پس منظر میں یہ کہانی ایک ایسی پاکستانی لڑکی کی ہے جس نے کم عمری میں تعلیم کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ کہانی ہے گل مکئی کے نام سے لکھنے والی ملالہ یوسفزئی کی۔ دوستو، کبھی کبھی تاریخ میں ایسے کردار بھی سامنے آتے ہیں جن کے گرد صرف تعریفیں نہیں بلکہ سوالات بھی گھومتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اسے متنازع شخصیت۔ یہ کہانی ہے ملالہ یوسفزئی کی، ایک نام جو تعلیم کی جدوجہد کا مترادف بن گیا، لیکن جس کے ارد گرد اب بھی بہت سے تنازعات لپٹے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ بات شروع ہوتی ہے پاکستان کے علاقے سوات سے، جو کبھی اپنی سرسبز وادیوں، بلند و بالا پہاڑ، جھرنوں اور پرسکون زندگی کی وجہ سے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلایا جاتا تھا۔ ایک ایسا مقام جہاں لوگ صدیوں سے اپنی روایات اور قدرتی خوبصورتی کے ساتھ جی رہے تھے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے، موسیقی سنتے اور بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے۔ مگر 2000 کے آغاز میں افغانستان کی جنگ کے اثرات، علاقائی سیاست اور انتہا پسندی کی لہر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 2007 میں جب تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP نے سوات پر قبضہ جما لیا تو حالات خوفناک ہو گئے۔ اس وقت ایک نام سامنے آیا جسے لوگ ملا فضل اللہ کے نام سے جانتے تھے، یا جو ملا ریڈیو کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ وہ FM ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے اپنے سخت گیر خیالات پھیلاتا تھا جو راتوں رات لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتا۔ ان کے پیغامات میں مذہبی تعبیرات کو انتہائی سطح پر پیش کیا جاتا، جس کے نتیجے میں سماجی پابندیاں عروج پر پہنچ گئی۔ لڑکیوں کے اسکول بند کرنے کا فتویٰ جاری ہوا، موسیقی اور ٹی وی پر پابندی لگا دی گئی، مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور جو مخالفت کرتا اسے موت کی سزا سنا دی جاتی۔ دوستو، اس تاریک ماحول میں جب خاموشی سے سب سر جھکا رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا جو یقین رکھتا تھا کہ تعلیم ہی اصل ہتھیار ہے۔ یہ تھے ضیاء الدین یوسفزئی، ملالہ یوسفزئی کے والد۔ ضیاء الدین ایک استاد، خطیب اور سماجی کارکن تھے، مگر ضیاء الدین نے اسے چیلنج کیا۔ وہ کہتے تھے اگر معاشرہ بدلنا ہے تو خواتین کی تعلیم سے شروع کریں، لڑکیاں اور لڑکے برابر ہیں اور تعلیم ہر ایک کا حق ہے۔ ان کی یہ سوچ نہ صرف ملالہ کی بنیاد بنی بلکہ ان کی فیملی کو بھی تبدیل کر دیا۔ ضیاء الدین کی تقریریں اور کام نے سوات میں ایک متبادل آواز پیدا کی جو طالبان کے بیانیے کو چیلنج کر رہی تھی۔ اور دوستو، پھر ملالہ کی زندگی میں وہ خوفناک دن آیا جب 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ، جو صرف اس وقت 15 سال کی تھی، اسکول سے واپسی پر ان کی بس کو روکا گیا اور ایک طالب حملاور نے پوچھا ملالہ کون ہے، اور ایک لڑکی نے جو ہی اشارہ کیا تو طالب نے وہیں گولی چلا دی۔ ملالہ کو شدید زخمی حالت میں CMH منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان تو بچا لی لیکن بعد ازاں کوئین الزبیتھ ہاسپٹل برمنگھم منتقل کر دیا گیا۔ کوئین الزبیتھ ہاسپٹل میں علاج کے بعد ملالہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ 12 جولائی 2013 کو اپنے 16ویں برتھ ڈے پر ملالہ نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، اور اس طرح 2014 میں صرف 17 سال کی عمر میں ملالہ یوسفزئی کو نوبل امن انعام ملا۔ دوستو، ہر بڑی شخصیت کی طرح ملالہ یوسفزئی بھی تنقید سے محفوظ نہیں رہی۔ پاکستان میں کئی لوگ انہیں مغربی پروڈکٹ کہتے ہیں اور وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ مغربی میڈیا نے انہیں غیر معمولی طور پر پروموٹ کیا، جبکہ ہزاروں دیگر پاکستانی متاثرین جیسے پشاور اسکول حملے کے شہید بچوں کے خاندان کو نظر انداز کیا گیا۔ بعض حلقوں میں ان پر مغربی بیانی کو فروغ دینا، حالیہ تنازعات میں ان کی اسرائیل کی حمایت اور پاکستان کے اندرونی مسائل جیسے بلوچستان پر خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تنقید نہ صرف سیاسی ہے بلکہ نظریاتی بھی۔ کئی کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سفید نجات دہندہ نیریٹو میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں مغرب کو ہیرو بنا دیا گیا۔ تو دوستو، آپ کا اس تمام ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔